حضور علیہ السلام کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تاریخ میں طبہ حمیری کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، طبہ حمیری، اور بعض کتابوں میں اسے طبہ اول بھی کہا گیا ہے۔ وہ دنیا فتح کرنے کی اسے ایک لگن تھی، جنون تھا، کئی علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ صاحبان علم و دانش کو رکھتا تھا، یعنی اہل علم بھی اس کے قافلے میں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو چلتے چلتے وہ مکہ مکرمہ پہنچے، تو جو ساتھ والے تھے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو فتح کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ بڑی خاص جگہ ہے، کیونکہ اہل کتاب بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہاں کچھ دن قیام کر کے وہ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، ایک مقام پر جا کر انہوں نے قیام کیا۔ اب جب رات کا وقت آیا، جب سب آرام کرنے لگے، تو جو اہل کتاب، جو علماء تھے، وہ پوری جماعت نکلی باہر ایسے ہی گھومنے کے لیے۔ تو وہ آگے گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں سے نور نکل رہا ہے۔ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا؟ سب جمع ہو گئے، سب کتابیں لے کر بیٹھ گئے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں زمین سے نور نکل رہا ہے۔ آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، گفتگو ہوئی، دلائل دیے گئے ایک دوسرے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ وہ زمین کا وہ مقدس حصہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزماں آرام فرمائیں گے۔ دیکھیے آپ، صبح ہوئی تو وہ سارا جو علماء کا پینل تھا، وہ اہل علم جتنے تھے، وہ سب بادشاہ کے پاس گئے اور کہا حضور ہم اب آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتے، بس آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیا کھجوریں پسند آ گئیں یہاں کی؟ کہا جی ہاں کھجوریں بھی پسند آئی ہیں، مگر معاملہ کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ کہنے رات ہم یہاں سے گزرے تو ہم نے یہ منظر دیکھا، اور ہم نے جب تحقیق کی تو ہماری کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، ہمارا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ زمین کا حصہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزماں آرام فرما ہوں گے، اس لیے اس جگہ سے نور نکل رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تم لوگ یہیں رہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میرے لیے بھی یہاں پہ ایک گھر تعمیر کرو۔ 2 منزلہ گھر بنایا گیا، بادشاہ بھی وہیں، سب لوگ وہیں رہنے لگے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو بادشاہ نے کہا، جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ ایک خط ان کے حوالے کیا، کہا یہ میرا خط ہے، تمہیں یہ گھر میں دے کر جا رہا ہوں، اور یہ گھر امانت ہے تمہارے پاس، تم یہاں قیام کرو، باقی علماء کو بھی رکھو، سب یہاں رہو۔ جب وہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور یہ گھر بھی ان کو رہنے کے لیے پیش کرنا۔ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے پھر؟ کہا پھر تم اپنی اولاد کو یہ خط دے کر اور میری وصیت دے کر آگے جانا۔ اور وہ بھی جب انتقال ہونے لگے وہ یہ خط اپنی اولاد کو منتقل کر کے جائے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ چنانچہ وہ معاملہ چل پڑا۔ ادھر حضور علیہ السلام کی مکہ المکرمہ میں ولادت ہوئی۔ حضور آہستہ آہستہ وہ بچپن کے دن، وہ سارے معاملات، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، پھر حضور نے ہجرت فرمائی، جب مدینہ تشریف لائے تو استقبال کے لیے سارے اہل مدینہ جو ہے وہ ویلکم کرنے کے لیے سب موجود تھے۔ بچیاں ترانے گا رہی تھی، طلع البدر علینا۔ اب وہ پورا ایک قافلے کی صورت میں مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگ رہی تھیں۔ ایک صحابی کو انہیں اور کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ جلوس جا رہا ہے، انہوں نے اپنا عمامہ کھولا اور نیزے پہ یوں لگا لیا
جیسے ہم جھنڈا بناتے ہیں، انہوں نے وہ جھنڈا یوں بنا لیا، اپنا امامہ کھول کے باندھ لیا اور نعرے لگا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ۔ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ مرحبا یا مصطفیٰ، ذرا بلند آواز سے ہی لگا۔ نعرے لگاتے ہوئے وہ جلوس چلا۔ تو اب جتنے اہل مدینہ تھے ان میں جو رئیس تھے، امیر تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں۔ سب نے حضور سے عرض کی، اور ایک صحابی نے تو آگے بڑھ کر حضور کی جو اونٹنی تھی اس کی جو مہار تھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو حضور نے فرمایا فَتْرَكُوهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، اے میرے صحابی چھوڑ دے اسے، یہ معمور ہے، اسے پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ اب صحابہ ہٹ گئے پیچھے، اب اونٹنی آگے آگے ہے، اس پہ میرے سرکار جو ہے وہ سوار ہیں، اور وہ مدینے کی گلیوں میں وہ اونٹنی گھوم رہی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اور جتنے اہل مدینہ ہیں وہ سب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اچھا، جس کے گھر کے پاس سے وہ اونٹنی گزرنے لگتی ہے وہ اندر خوش ہو رہا ہے کہ شاید مطلب مجھ پہ کرم ہو جائے، میرے بھاگ جاگ جائیں۔ اونٹنی آگے چل رہی، اہل مدینہ پیچھے پیچھے۔ اب جس گلی سے گزریں، جس گھر سے گزریں، یہاں تک کہ ایک 2 منزلہ مکان ہے، وہاں جا کر اونٹنی خود بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہی وہ اونٹنی بیٹھی، حضور وہ گھر آپ کو پتہ ہے کس کا تھا؟ میزبان رسول کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور اترے اور اندر تشریف لے کر گئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ حضور کو بٹھا رہے ہیں، اور حضور تشریف رکھیں، میں کھجوریں لے کر آؤں، میں مطلب خدمت، جیسے ایک خواہش ہوتی ہے کہ بندہ وہ جلدی جلدی سارے انتظام اور انصرام کرنے لگے۔ تو میرے سرکار مسکرائے اور فرمایا اے ابو ایوب یہاں آؤ، یہ سارے معاملات بعد میں کرنا، پہلے مجھے میرے اس غلام کا خط تو لا کے دو جو تمہارے پاس امانت ہے۔ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری انہی علماء کی اولاد میں سے تھے، اور وہ ان کے پاس امانت تھا، اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو یہ آج نہیں، یہ ازل سے تمام انبیاء نے حضور کے آنے کی بشارت دی، اور جب سرکار تشریف لائے تو زمین کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھومنے لگا۔ ہر طرف تاریکی تھی، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔